تو ناظرین، توصیف صاحب اس کمپنی کے جنرل مینیجر ہیں، جی ایم ہیں، ہمیں اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں. تو ناظرین، پراپرٹی کے حوالے سے جیسے توصیف صاحب نے ہمیں شروع میں بتایا کہ گروپ آف کمپنیز ہے، تو اس میں کمپنیز ریئل اسٹیٹ کی بھی کمپنی ہے یہ. تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں، پچھلے مہینے سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک پراپرٹی خریدی ہے. تو جس میں ہر ملک میں پراپرٹی خریدنے کی کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں. تو انہوں نے ایک دو فلیٹ خریدے، اور اس میں جو ہے اوپر بلدیہ کا جو بلدیہ کی اجازت نامہ نہیں تھا. تو اس حوالے سے ہم توصیف صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستانی کی جو پراپرٹی خریدنے کی جو ریشو ہے وہ کیا ہے، استنبول میں کتنے لوگ پراپرٹی خرید رہے ہیں، اور کون کون سی پراپرٹی خریدنی چاہیے، یہ بھی آگاہ کیجیے گا جناب. جی بالکل ملک صاحب، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم پراپرٹی ٹائم کے نام سے رجسٹرڈ کمپنی ہے پراپرٹی کی سیل اور پرچیز کے حوالے سے. اور ابھی انشاءاللہ ہم مستقبل میں اپنا بھی کنسٹرکشن کا ایک پروجیکٹ بھی لانچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت جلد انشاءاللہ ہم اس کو اناؤنس بھی کریں گے اور خود اپنی کنسٹرکشن کریں گے. تو آپ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ پاکستان سے کتنے لوگوں نے ابھی تک پراپرٹیز یہاں پہ خریدی ہیں، تو یہ ہزاروں کی تعداد میں اچھا لوگ ہیں کہ جو ابھی تک یہاں پہ پراپرٹیز خرید چکے ہیں. اور تھوڑا سا میں اگر ترکی کی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بتاؤں تو ترکی کی ریئل اسٹیٹ میں جیسے پاکستان میں کلچر ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا پلاٹس سیل کرنے کا، تو یہاں پہ پلاٹس سیل والا کوئی کلچر نہیں ہے. یہاں پر کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز سیل ہوتی ہیں، یعنی اپارٹمنٹس کی شکل میں، ولاز کی شکل میں، کمرشل بلڈنگس کی شکل میں، اور چھوٹے گھروں کی شکل میں، یونٹس کی شکل میں. یا پھر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایگریکلچرل لینڈ مل سکتی ہے، آپ یہاں پہ فارمنگ کر سکتے ہیں. آپ ایگریکلچر فارمنگ کریں یا آپ ڈیری اور لائف سٹاک کی فارمنگ کریں، وہ یہاں پہ آپ پراپرٹیز خرید سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ جو ہے وہ انڈسٹریل زمین خرید سکتے ہیں. یہاں پہ انڈسٹریل زونز بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ پراپرٹی خرید کے وہاں پہ فیکٹریز بنا سکتے ہیں، پروڈکشن یونٹس بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ پلاٹ والا کلچر ایز سچ نہیں ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنی اور اس نے کٹنگ کر کے پلاٹ بنا دیے، ڈیولپمنٹ کر دی اور آپ پلاٹ سیل کریں. پلاٹ یہاں پہ سیل نہیں ہوتے. یہاں پہ بہت بڑے بڑے ڈیولپرس ہیں، میگا ڈیولپرس ہیں، جن کے کسی کا 50 پروجیکٹس ہیں، کسی کے 100 پروجیکٹس ہیں، کسی کے 80 پروجیکٹس ہیں. تو پروجیکٹس سے مراد ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، یعنی وہ ایک بلاک ہو سکتا ہے، اس میں 60 منزلہ عمارت ہے، 50 منزلہ عمارت ہے، یا وہ 5 6 7 10 ایک ہی ٹیریٹری کے اندر بلاکس ہو سکتے ہیں، جس میں ہر بلاک میں کسی میں 200 اپارٹمنٹس ہیں، کسی میں 400 اپارٹمنٹس ہیں. تو اس طرح سے وہ پراپرٹیز ہوتی ہیں. آپ کی کمپنی نے ایک سال میں کتنے اپارٹمنٹ یا کتنی پراپرٹیز بیچی ہیں ابھی تک؟ میرے خیال سے پاکستانیوں کو کم از کم بھی اس کو ایسٹیمیٹ کریں تو کچھ 200 سے زائد اپارٹمنٹس ہم سیل کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپارٹمنٹس اس طرح سے ہوتے ہیں، پراپرٹیز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ اس میں ایک ہی پروجیکٹ کے اندر ساری سوشل سروسز موجود ہوتی ہیں. اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگز بنتی ہیں، کنسٹرکشن کا معیار بہت اچھا ہے. میں کہتا ہوں کہ یورپ سے لوگ جہاں پہ کنسٹرکشن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ آج سے نہیں، یہ آٹومن لائف سے، آٹومن امپائر سے ترکی کی جو کنسٹرکشن ہے وہ پوری دنیا میں پاپولر ہے. اور ترکی کی کمپنیاں جو پوری دنیا میں پروجیکٹس کر رہی ہیں، کنسٹرکشن کر رہی ہیں. دبئی میں کافی، تو دبئی میں بہت کام کیا ہے. اور ایک وقت میں ترکی کی جو ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹس تھی وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھی. ابھی دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آ گئی ہے ترکش کی ریئل اسٹیٹ، لیکن ایک دور میں یہ پہلے نمبر پر رہی ہے. تو پروجیکٹس ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں کہ اس میں دنیا کی ہر سہولت اور ہر آسائش ان پروجیکٹس کے اندر موجود ہوتی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک اپارٹمنٹ ہے، ایک بلڈنگ ہے جس کے اندر سوئمنگ پولز ہیں، جس کے اندر جمز ہیں، جس کے اندر پارکنگس ہیں، جس کے اندر سینٹرل سیکورٹی سسٹم ہے، جس کے اندر ڈیجیٹل اور سمارٹ ہوم مینجمنٹ کے سسٹمز لگے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کہیں اور جگہ پہ بیٹھ کے اپنی گھر کی سیکورٹی کو مینیج کر سکتے ہیں. کون آیا، کون گیا، کب اٹھنا ہے، کب جاگنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ وہاں سے مینیج کر سکتے ہیں. توصیف صاحب، منیمم جو ہے وہ منیمم جو فلیٹ ہے استنبول کی ٹیریٹری کے اندر، منیمم جو فلیٹ ہے وہ کتنے میں بندہ خرید سکتا ہے، اور جس کا رینٹ بھی آ جائے، اور وہ رینٹ کے بارے میں آپ بعد میں سوال کرتے ہیں، یعنی کہ جو منیمم کتنی اماؤنٹ سے فلیٹ خرید سکتا ہے بندہ؟ ملک صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ ایک ریزنیبل اپارٹمنٹ جو ہے
جو رہنے کے قابل ہے اور جو سیف انویسٹمنٹ ہے, جو کل کو آپ کی ری سیل کے لیے بھی وہ ٹکٹ کے طور پہ سیل ہو سکتی ہے, کسی وقت بھی آپ اس کو سیل کرنا چاہیں وہ فوراً سیل ہو جائے گی, وہ $50,000 سے کم کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی $50,000 سے کم کی کوئی پراپرٹی یہاں پہ ہے تو وہ مل جائے گی, لیکن اس کے اور بہت سارے ایشوز ہوں گے. ٹھیک ہے, لیگل ایشوز اس کے ہو سکتے ہیں اور اس کا ری سیل کا ایشو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ریزنیبل پراپرٹی جو ہے وہ $50,000 سے شروع ہوتی ہے اور اوپر کی کوئی حد نہیں ہے. جی ہاں, وہ تو توصیف صاحب ایک بندہ نیا ترکی میں آتا ہے, پہلے کبھی آیا نہیں, تو یہاں دوسری دفعہ آیا ہے, ظاہر بندہ کو پراپرٹی خریدتا ہے تو وہ ایک دفعہ وزٹ کرتا ہے تو اس کے بعد ہی پراپرٹی خریدتا ہے, تو اس کے لیے کتنی پراپرٹی مفید رہے گی اور کس وقت وہ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے پراپرٹی میں؟ دیکھیں ملک صاحب, ترکی میں پراپرٹی کی جو مارکیٹ ہے وہ اتنی مفید ہے کہ آج تک جب سے یہ اس میں لوگ آ رہے ہیں اور انویسٹمنٹس کر رہے ہیں تو آج تک کوئی بیک گیئر نہیں لگا, کوئی سلمپ نہیں آیا, ایسا نہیں ہوا کہ پراپرٹی کی قیمتیں جو ہے وہ ایک دم نیچے آ گئی ہوں, لوگوں کو اس میں نقصان ہوا ہو. تو پراپرٹی ترکی کی جو پراپرٹی مارکیٹ ہے وہ ایک سٹیبل مارکیٹ ہے, یعنی اس میں پروفٹس جو ہیں وہ بھی گریجول ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں, بہت زیادہ چھکے نہیں لگتے. جیسے دبئی میں ایک وقت تھا کہ چھکے لگتے تھے بہت زیادہ, کہ آج آپ نے 1 لاکھ کی چیز لی ہے, کل وہ 1.5 لاکھ کی ہو گئی ہے, پرسوں 2 لاکھ کی ہو گئی ہے. تو اس طرح سے ترکی میں نہیں ہوتا. یہاں پہ نارملی 1 سال کے اندر 8 to 10% پروفٹ جو ہے وہ آتا ہے پراپرٹی کی قیمت کے اوپر. یعنی 1 لاکھ کی اگر آپ نے آج کوئی چیز لی ہے تو وہ کل 1 سال بعد 1,08,000 کی ہو سکتی ہے, 1,10,000 کی ہو سکتی ہے, 12,000, اس سے زیادہ کی نہیں ہوتی. اسی طرح سے بیک گیئر بھی نہیں لگتا. تو یہاں پہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے سیکیور ہے کہ یہاں پہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ پروجیکٹس ہیں, تو پروجیکٹس یہاں پہ 2 طرح کی گارنٹی دیتے ہیں ایک انویسٹر کو جو ان کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے. اچھا, وہ یعنی پروجیکٹ جو بلڈنگ سے بنائی ہے وہ گارنٹی تک وہ خریدنے والے وہ خریدنے والے کو یہ بڑی زبردست بات ہے. اور وہ 2 طرح کی گارنٹی ہوتی ہے. کچھ پروجیکٹس ہیں جو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ ہم سے پراپرٹی لیں, ہم آپ کو گارنٹیڈ رینٹ دیں گے. ٹھیک ہے, کہ وہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو رینٹ پہ چڑھانا. پراپرٹی آپ نے لی ہے, آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, آپ کے نام پہ پراپرٹی ہے. اب وہ جو پراپرٹی کمپنی ہے, جو ڈیولپر ہے, وہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا یہ اپارٹمنٹ رینٹ پہ چڑھ جائے گا. وہ 8 سے 10% جو ہے وہ سالانہ اس کا رینٹ ہوگا جو آپ کی پراپرٹی کی مالیت ہوگی. 1 لاکھ اگر $1,00,000 کی آپ پراپرٹی لیتے ہیں تو $8,000 سے $10,000 آپ کو سالانہ اس کا رینٹ ملے گا جو کمپنی دے گی. کمپنی آگے اس کو رینٹ پہ چڑھائے گی, اس کا چڑھے یا نہ چڑھے, کمپنی آپ کو $8,000 سے $10,000 جو ہے وہ دے رہی ہے. یہ ایک گارنٹی ہے. دوسری گارنٹی, کچھ چند پروجیکٹس ہیں جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ آپ کو بائی بیک گارنٹی دیتے ہیں. وہ آپ کو رینٹل گارنٹی نہیں دیتے. وہ آپ کو کہتے ہیں جی اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ استنبول میں پراپرٹی خریدیں گے اور کل کو آپ کو خدا نہ خواستہ نقصان اٹھانا پڑے, اگر آپ کو یہ ڈر ہے تو ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ آج ہم سے پراپرٹی خریدیں اور 3 سال بعد 40% پروفٹ کے ساتھ ہم آپ سے واپس لینے کے بعد. اچھا, 40% ساتھ پروفٹ بھی دیں گے؟ پروفٹ دیں گے اور آپ سے واپس لیں گے. اچھا, ٹھیک ہے. اور یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جیسے ڈینز استنبول ہے, جیسے اور پروجیکٹس ہیں, تو ان میں 3 سال بعد ویسے اس کی جو پچھلی اس کی کارکردگی ہے وہ 100% پروفٹ ہے. یعنی ایک بندے نے 1 لاکھ کا اپارٹمنٹ لیا تھا, وہ 2 لاکھ کا ہو چکا ہے پچھلے 3-4 سال میں. لیکن کمپنی آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہے کہ گئی گزری حالت کے اندر بھی 3 سال بعد 40% پہ ہم آپ سے یہ پراپرٹی واپس لے لیں گے. تو یہ 2 انسینٹیوز جو ہیں رینٹل گارنٹی کا اور بائی بیک گارنٹی کا, یہ ایک انویسٹر کو انشور کرتے ہیں کہ وہ اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر تو اس کی انویسٹمنٹ ضائع نہیں جائے گی یا اس کو لاس نہیں ہوگا. اچھا, یہ جو ایگریمنٹ ہے, یہ گارنٹی جو ہے, یہ بائی ریٹرن دیتے ہیں, اس میں قانونی حیثیت اس کی کیا ہے؟ جی, اس ایگریمنٹ کی بالکل قانونی حیثیت ہے. یہاں پہ نوٹر کا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی اس کی اہمیت ہے. نوٹر ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک گورنمنٹ آپ کو گارنٹی دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی کمپنی اور کلائنٹ کے درمیان کانٹریکٹ ہوگا وہ نوٹرائز کانٹریکٹ ہوگا, اور اس سے جو پراپرٹی ڈیولپر ہے وہ بھی نہیں بھاگے گا اور آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس سے بھاگنے کی. تو اس میں یہ ہے کہ یعنی یہ بہت اچھی صورتحال ہے کہ آپ کو اسٹیٹ انشور کر رہی ہے, آپ کو ڈیولپر انشور کر رہا ہے, اور ڈیولپر بھی کچھ چھوٹا موٹا ڈیولپر تو نہیں ہے نا. اس کے 10, 20, 30, 40 پروجیکٹس ہیں. اگر وہ کسی ایک پروجیکٹ سے
اپنے کلائنٹ کو سیٹسفیکشن نہیں دے گا تو اس کے باقی پروجیکٹس کیسے بکیں گے؟ جی ہاں اس سے تو ایک بیچ کے دوسرا بھی بیچنا ہے، تیسرا بھی بنانا ہے، چوتھا بھی بنانا ہے. تو اس طرح سے نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ڈیولپر اگر کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے رینٹل گارنٹی کا یا بائی بیک گارنٹی کا تو اس کو وہ پورا نہ کرے. وہ الحمدللہ کبھی کوئی کیس ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. اچھا توصیف صاحب، ہمارے جو پوری دنیا میں، یورپ میں اور امریکہ کینیڈا میں جو ہمارے بزنس مین ہیں، یہاں جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں، تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ آتے ہیں وزٹ کے لیے یہاں پر، تو پراپرٹی خرید دیتے ہیں آپ سے یا آپ ان کو پراپرٹی بائی کر کے دیتے ہیں. تو ہر مہینے رینٹ کا کیا نظام ہوتا ہے آپ کا؟ رینٹ کیسے ان کو ملے گا، یعنی کہ وہ ان تک پہنچے گا؟ یعنی کہ ہر مہینے تو آ نہیں سکتے. دیکھیے جی، ہم اپنے کلائنٹس کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ اگر وہ پراپرٹی یہاں پہ پرچیز کرتے ہیں اور وہ ہمیں پاور آف اٹارنی دے جاتے ہیں اس کو پیچھے سے مینیج کرنے کے لیے، تو ہم ان کی پراپرٹیز کو رینٹ پہ لگاتے بھی ہیں، رینٹ اکٹھا بھی کرتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر بھی کرتے ہیں. فارن اکاؤنٹ میں، فارن اکاؤنٹس میں ہم ان کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس اس کو اس کی مینٹیننس کے ایشوز کو دیکھنے کی، بلز کو دیکھنے کی، جو ٹیننٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کی، وہ ہمارے پاس اگر پاور آف اٹارنی ہو تو یہ ہم اپنے کلائنٹس کو یہ سہولت دے سکتے ہیں. ان کو وہ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہاں کی ساری رپورٹس بھی مل جاتی ہیں اور ان کو رینٹ بھی پہنچ جاتا ہے. تو سی صاحب ترکی میں پہلے تو $1 ملین کی پراپرٹی سے نیشنلٹی ملتی تھی، تو ابھی انہوں نے کافی سارا کام کر دیا ہے. تو اس سے کیا کیا فائدے ہیں؟ کون کون اس میں سے نیشنلٹی لے سکتا ہے ایک فیملی میں؟ ایک بندہ پراپرٹی خریدتا ہے $2.5 کی، تو اس کے ذرا ہمیں وہ پراپرٹی طریقہ بتائیں کہ پراپرٹی کیسے خریدے گا اور کیسے اس کو سارا یہ پروسیس کرنا پڑے گا. جی بالکل، اس میں ابھی 4-5 آپشنس ہیں ترکی میں سٹیزن شپ لینے کی. سب سے پہلی آپشن یہ ہے کہ آپ $2.5 کی پراپرٹی یہاں پہ پرچیز کریں اور آپ کو ٹرکش گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیزن شپ دے سکتی ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ $5 لاکھ جو ہیں وہ کسی ٹرکش گورنمنٹ بینک کے اندر 3 سال کے لیے فکس ڈپازٹ کروا دیں تو آپ کو ٹرکی کی سٹیزن شپ مل سکتی ہے. تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ $5 لاکھ کسی بزنس میں کیپٹل انویسٹمنٹ کریں، یعنی آپ اس سے سامان خریدیں، مشینری خریدیں، پراپرٹی خریدیں، آفس کا سامان خریدیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں $5 لاکھ کی، تو آپ کو یہاں پہ سٹیزن شپ مل سکتی ہے. چوتھی آپشن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی بزنس سیٹ اپ بنائیں، چاہے وہ آپ کے $10 لگیں، 10 لاکھ لگیں، 10 کروڑ لگیں، لیکن آپ نے 50 ٹرکش سٹیزنس کو اس میں لیگل جاب دینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 کام اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو سٹیزن شپ مل جاتی ہے. اور سٹیزن شپ جو بندہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوگا اس کی پوری فیملی کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی اور 18 سال سے کم عمر جتنے اس کے بچے ہیں ان سب کو، پوری فیملی کو سٹیزن شپ مل جائے گی. تو ظہیر صاحب $2.5 کی جو پراپرٹی ہے اس کا شیڈول بتایا کہ اس کو بندہ پراپرٹی بندہ نے خرید لی ہے، کب بیچ سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے اس کو، یعنی کرایہ رینٹ اس کو بندہ آ جاتا ہے کیا؟ اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیں. 2.5 لاکھ کی پراپرٹی جو ہے وہ بھی آپ جب خریدتے ہیں تو اس کے آپ کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ٹرانسفر کا یہاں پہ نظام بہت فیئر ہے. وہ آپ جب بھی آپ کی ڈیل فائنل ہو جاتی ہے، آپ پیمنٹ کریں تو 2-3 دن کے اندر وہ آپ کے نام پہ پوری پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور ایک آپ کے پاس ٹاپو اس کو کہتے ہیں، جو جیسے پاکستان میں رجسٹری ہوتی ہے، وہ رجسٹری آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو رجسٹری آپ کے پاس آ جائے تو آپ ایک لائر کے ذریعے، ہمارے ذریعے، ہماری فرم کے ذریعے آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں سٹیزن شپ کے لیے. اور اس کے 3 سے 4 ماہ کے اندر اندر پاسپورٹ آ جاتا ہے، نیشنلٹی کارڈ آ جاتا ہے اور آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. اچھا، اس کے لیے اور وہ اپلائی کرنی پڑتی ہے پراپرٹی؟ جی، وہ پراپرٹی آپ پھر 3 سال تک سیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ جو بھی پراپرٹی ہوگی جس پہ آپ نیشنلٹی لیتے ہیں وہ 3 سال آپ سیل نہیں کر سکتے. ویسے آپ پراپرٹی لیں، سیل کریں، چاہے آج لیں کل سیل کریں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نیشنلٹی. لیکن جو پراپرٹی آپ نیشنلٹی کے لیے لینا چاہتے ہیں وہ آپ 3 سال تک اس کو سیل نہیں کر سکتے. اور اس کے اور بھی کافی سارے ایشوز ہیں. وہ جب کوئی دوست ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کی جو لیگل ساری فارمیلٹیز ہیں ان کو ہم پورا کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک مثال ہے کہ کوئی پراپرٹی جو آپ سے پہلے کسی بھی فارمر کے پاس رہی ہو اس پہ سٹیزن شپ آپ نہیں کلیم کر سکتے. اچھا، یعنی فرض کریں پہلے آپ کے پاس، آپ نے خریدی، آپ سے میں نے خرید لی، تو میں اس پہ سٹیزن شپ نہیں لے سکتا، چاہے آپ نے سٹیزن شپ لی تھی یا نہیں لی تھی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ پراپرٹی فرسٹ ٹائم کسی ٹرکش پرسن سے آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے،
اسی طرح سے اور بھی اس کے کافی سارے ایشوز ہیں. جیسے کہ 3 سال میں نے پراپرٹی رکھی, 3 سال کے بعد کسی اور کو سیل کر دی ہے, نہیں کر تو سکتے, اس پہ بھی سٹیزن شپ نہیں ہو سکتی. سٹیزن شپ نہیں ہو سکتی. ایک پراپرٹی کے اوپر ایک ٹائم زندگی میں ایک دفعہ کوئی فارنر جو ہے وہ سٹیزن شپ لے سکتا ہے. تو اس طرح کے اور بھی کافی سارے لیگل ایشوز ہیں جن کو کہ ہم دیکھتے ہیں. یعنی دوسرا بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ پراپرٹی لے لیتے ہیں اور گورنمنٹ نے چونکہ رکھا ہوا ہے کہ $2.5 کی آپ نے پراپرٹی لینی ہے تو ہم آپ کو سٹیزن شپ دیں گے. بعض لوگ ایسی پراپرٹی لے لیتے ہیں کہ جس کی مارکیٹ ویلیو تو 2.5 ہوتی ہے یا اس سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن گورنمنٹ کے پیپرز میں اس کی ویلیو 2.5 نہیں ہوتی, اس سے کم ہوتی ہے. تو اس کو ایکسپرٹائز رپورٹ کہتے ہیں. ایکسپرٹائز رپورٹ کے مطابق اس کی ویلیو جو ہے وہ $2.5 ہونا چاہیے. تو اسی لیے ہمارا جو پورا سیٹ اپ ہے ہمارے ساتھ پراپرٹی کو ایکسپرٹائز کیسے کروانا ہے جی؟ یہاں پہ ایکسپرٹائز کمپنی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے وہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن کو گورنمنٹ نے لائسنس دیا ہوا ہے اس کی ویلیو لگانے کے لیے. لیکن ہمارے پاس جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 70-80 پروجیکٹس جو ٹاپ پروجیکٹس ہیں استنبول کے, ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. تو ہمارے سارے پروجیکٹس الحمدللہ ان کی ایکسپرٹائز رپورٹ جو ہے, ان کی جو سیل پرائس ہے وہی ان کی ایکسپرٹائز رپورٹ ہے. یعنی ایک اپارٹمنٹ اگر ہم $2.5 کا سیل کر رہے ہیں تو اس کی ایکسپرٹائز رپورٹ بھی $2.5 ہی ہے. جو ایکسپرٹائز رپورٹ ہے, ایک پراپرٹی خریدی اس کی ہر سال اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے بلدیہ کی یا گورنمنٹ کے رول ریگولیشن کے مطابق, یا ایک علاقے کی جو ہے انہوں نے مقرر کر دی کہ 100 میٹر کے مکان کی یہی ویلیو اس سال تک چلتی ہے یا 3-4 سال تک چلتی ہے؟ نہیں, یہ اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جو نیا پروجیکٹ بنتا ہے وہ اپنی سیل شروع کرنے سے پہلے گورنمنٹ کو اپنے ڈاکومنٹس پریزنٹ کرتا ہے اور وہ اس سے ایک ایکسپرٹائز کا سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے کہ ہمارے ایک یونٹ کی فرض کریں 1+1 ہے اس کی اتنی مالیت ہے, 2+1 ہے اس کی اتنی مالیت ہے, 3+1 ہے اس کی اتنی مالیت ہے. تو وہ جو سارے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں مختلف سائزز کی, ان کی ایکسپرٹائز رپورٹ ایک ہی دفعہ وہ پروجیکٹ لے لیتا ہے اور وہ جب تک وہ سیل کرتا رہتا ہے اس کی وہ ایکسپرٹائز رپورٹ موجود رہتی ہے. اس میں جو اینول اس کی اپریسیشن ہوتی ہے وہ بھی نیکسٹ ٹائم جب آپ اس کی ایکسپرٹائز رپورٹ بنواتے ہیں تو آپ اس کو ایویلویٹ دوبارہ کروا سکتے ہیں. یعنی ایک دفعہ میں نے لے لی, اب اس کے بعد میں اس کو دوبارہ سیل کرنا چاہتا ہوں, اگر دوسرے بندے کو اس کی ایکسپرٹائز رپورٹ چاہیے تو وہ دوبارہ سے ایکسپرٹائز کمپنی کو پے کر کے, اس کی فیس پے کر کے اس سے ایکسپرٹائز رپورٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے. ایکسپرٹائز رپورٹ جو ہے وہ اس کی فیس ہے یا وہ آپ سے اگر بندہ پراپرٹی ہے تو آپ اس کو سارا پرووائڈ کریں گے؟ دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ نئے جتنے پروجیکٹس ہیں نا ان کی ایکسپرٹائز رپورٹ آلریڈی ہوئی ہوتی ہے, اس کی پرائس جو ہے وہ اس کی جو اپارٹمنٹ کی ویلیو ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے. خود سے ایکسپرٹائز رپورٹ کی وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے جب آپ ری سیل میں لیتے ہیں. جیسے آپ کو پرانی بلڈنگ لے لیتے ہیں, پرانی بلڈنگ کے اندر کوئی اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں تو اس اپارٹمنٹ کے لیے آپ کو ایکسپرٹائز رپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ اس میں کلیئر کرتا جاؤں کہ اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ویلیو زیادہ ہوتی ہے, ایکسپرٹائز رپورٹ اس کی کم ہوتی ہے. گورنمنٹ کے پیپرز میں اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی ہے. جیسے یہ فاتح کا ایریا ہے, مین سٹی سینٹر ہے, یہاں پہ بلڈنگز کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی لیکن اس کی ایکسپرٹائز رپورٹ میں ڈاکومنٹس میں ابھی بہت کم ہوگی. اصل میں توصیف صاحب آپ سے یہ سارے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے کافی ساری جو انٹرویوز اور ویڈیوز دیکھی ہیں تو ان میں یہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, تو بندہ جو آؤٹ آف کنٹری آنا ہے تو وہ کافی یا ساری ویڈیوز دیکھنے یا معلومات لینے کے باوجود کنفیوز رہتا ہے بندہ کہ میں پھر وہ کال کرتے ہیں بندے پوچھتے ہیں کہ کچھ معلومات کیونکہ کوئی نہ کمی رہ جاتی ہے. ظاہر پورا نام تو اللہ تعالیٰ کا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پوری معلومات وہ فراہم کریں کہ آپ جب ترکی میں آئیں اور اپنا مائنڈ سیٹ اپ کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس پراپرٹی پہ پیسے لگانے ہیں. تو اس لیے ہم آپ کو یہ آپ کا قیمتی ٹائم لے رہی ہیں تو آپ کو ساری معلومات اچھے طریقے سے ڈیٹیل سے فراہم کر سکیں. جن چیزوں پہ بندہ یہاں کے اٹکنا ہے وہ وہاں اپنا ڈیسیجن لے لے کہ میں نے ترکی میں جا کے یہ چھوٹی چھوٹی پرابلمز جو ہیں ان کو کون کریٹ کر سکتا ہے اور کیسے کریٹ ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ناظرین آپ کو ساری تفصیل یہ 1 بائی 1 آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہم نے سارے سوالات توصیف صاحب سے بتا رہے ہیں. تو یہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے سوالات کے جواب دے رہی ہیں. یہ میری خوش قسمتی ہے جی, آپ نے موقع دیا اور میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں آپ کے توسط سے. اور الحمدللہ ہماری کمپنی کی بیس یہاں پہ بہت مضبوط ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ ہماری ٹرن اوور بہت اچھا ہے. تو ہمیں چونکہ ایکسپیرینس کے ساتھ, لرنڈ ایکسپیرینس کے ساتھ ہمیں یہ ساری معلومات ہیں
اور ہم اپنے کلائنٹس کو یہ یہاں پہ آنے سے پہلے بھی اور پراپرٹی پرچیز کرنے سے پہلے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور یہ جتنے مراحل ہیں اس میں ہم ان کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑتے. لیگل اس کی ضروریات ہیں, اس کی رجسٹری کے معاملات ہیں, اس کے ایکسپرٹائز کے معاملات ہیں, یا پرانے کسی اس سے پہلے کسی فارمر کے پاس پراپرٹی ہو نہ ہو, یہ ساری چیزیں ہم چیک کر کے پھر کسی کلائنٹ کو پراپرٹی لے کے دیتے ہیں. تو آپ کے جو یہ جب آپ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں, پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کے ترکش پارٹنر ہیں, آپ نے ان کو ہائر کیا ہوا یا انہوں نے آپ کو ہائر کیا ہوا یا اکٹھا کام کر رہے ہیں آپ سارا؟ نہیں, یہ ہم خود جو ہے ہماری کمپنی اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے, اور ہم استنبول کے مضافات میں, آپ بہتر جانتے ہوں گے, بیوکچک میں جگہ جو ایریا ہے, بڑا اچھا اس ایریے میں ہم نے خود ایک جگہ ڈھونڈی ہے, بڑی آئیڈیل, بڑا اس کا خوبصورت ویو ہے, سی ویو ہے, ایک رورل سائڈ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ. تو وہاں پہ ہم ولاز تعمیر کر کے اس کو سیل کرنے کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں. تو یہ پروجیکٹ ہمارا پائپ لائن میں انشاءاللہ امید ہے اسی مہینے کے اندر ہم فائنل کر کے اس پہ کام کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر جو ہے کن کن شعبوں میں بندہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ پراپرٹی یا پراپرٹی کے علاوہ کن کن شعبوں میں بندہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ ہاں جی, اب ہم آتے ہیں یہاں پہ جنرل انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اپرچونیٹیز کے حوالے سے, کہ اگر کوئی دوست پراپرٹی میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے, یہاں پہ اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کیا کر سکتے ہیں. تو ہم چونکہ شروع میں بتایا کہ ہم انویسٹمنٹ کنسلٹنسی کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہم جو ہمارے پاس دوست آتے ہیں ٹورزم کے لیے یا ریئل اسٹیٹ کے لیے آتے ہیں, تو ان کی اس طرح کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو, اپنے دوستوں کو ساری سروسز ایک ہی چھت کے نیچے پرووائڈ کریں. تو ہم انویسٹمنٹ کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں ہمیں ہمارے پاس پوری ٹیم ہے ایکسپرٹس کی, جس میں اکاؤنٹنٹس ہیں, جس میں ریٹیل کے ایکسپرٹس ہیں, مارکیٹنگ کے ایکسپرٹس ہیں, سیلز کے ایکسپرٹس ہیں, اور یہ سارے ترک ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں جن کا 35 سال 40 سال تجربہ ہے اپنی فیلڈ میں کام کا. اور وہ اس وقت بڑے بڑے جو برانڈز ہیں ان کو وہ کنسلٹنسی فراہم کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے وہ ہم سے پیار کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں سے بہت محبت رکھتے ہیں. تو ہمارے ان کے ساتھ بزنس ریلیشنز ہیں, ہماری وہ ٹیم کا حصہ ہیں. ہم جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں ان کو A to Z ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. یہاں پہ کمپنی رجسٹریشن کرنا چاہیں, یہاں پہ کسی طرح کا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کچھ سیٹ اپ بنانا چاہیں, تو ہم ان کو وہ سروسز فراہم کرتے ہیں. اس میں فیزیبلٹیز بنا کے دیتے ہیں, شارٹ فیزیبلٹیز بنا کے دیتے ہیں, ڈیٹیلڈ فیزیبلٹیز بنا کے دیتے ہیں. اور اگر کوئی دوست ہم سے کہے کہ جی میں پاکستان میں ہوں, میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, مجھے ایک پورا بزنس سیٹ اپ آپ نے بنا کے دینا ہے, اسٹیبلش کر کے دینا ہے, تو ہم اس کو ٹرن کی سلوشن کہتے ہیں, کہ ہم ان کو پورا سیٹ اپ بنا کے جب وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ان کو کی فراہم کرتے ہیں کہ یہ جناب یہ آپ کا بزنس ہے, یہ ریڈی ٹو ورک ہے, ریڈی ٹو آپریٹ ہے, یا آپ آئیں بیٹھیں اور یہاں پہ کام شروع کریں. اچھا, اگر بندے نے ترکی سے کوئی پروڈکٹ خرید کے اپنے کسی اور کنٹری میں لے کے جانی ہو, یا وہاں کی پروڈکٹ یہاں سیل کرنی ہو, تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو ان کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ان کی کمپنی رجسٹر ہو. ہم یہاں پہ 2-3 طرح کی جو کمپنی رجسٹر ہوتی ہیں وہ ان کو کمپنی رجسٹر کروا کے دے سکتے ہیں. یہاں پہ ان کو آفس سیٹ اپ بنا کے دے سکتے ہیں. اگر وہ پراپرٹی خرید کے آفس بنانا چاہتے ہیں یا رینٹل آفس لینا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو رینٹ پہ جگہ لے کے اس کا جس طرح کا سیٹ اپ وہ بنانا چاہتے ہیں وہ سیٹ اپ بنا کے ریڈی کر کے ان کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی لیگل ضروریات ہیں, جیسے ان کو کوئی سرٹیفکیٹس چاہیے, یہاں سے اپروولس چاہیے. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی فوڈ پروڈکٹس امپورٹ کرنا چاہتے ہیں ترکی میں, تو آپ کو یہاں کی جو فوڈ کی منسٹری ہے وہاں سے اپروولز لینی پڑتی ہیں. تو ہیلتھ کی چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے ہیلتھ سے آپ کو اجازت, تو اس طرح کے جتنے اپروولز ہیں وہ سارے اپروولز ہم ان کو لے کے دے سکتے ہیں. اکثر اوقات یہاں پر بندے وزٹ کے لیے آتے ہیں, تو ان کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے جو وہ بہت بڑی کوانٹٹی میں خریدنا چاہتے ہیں, تو وہ پھر کمپنی تو نہیں بنائیں گے. آپ وہ ٹورسٹ جو آتے ہیں وہ ایک دفعہ چیز خریدتے ہیں, ان کی آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں میں پاکستان جا رہا ہوں, یہ میں نے چیز خریدنی ہے, آپ مجھے یہ پاکستان بھجوا دیں, اس طرح کا کوئی آپشن ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل, ہمارا اس میں باقاعدہ ایک شعبہ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کا, ایکسپورٹ کا. تو ہم اپنے اس جو دوست ہیں ان کے حوالے ان کو کر دیں گے جو چیز ان کو چاہیے.
اگر یہاں آ کے ان کو کوئی چیز پسند نہیں آئی، اس کے علاوہ بھی اگر وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ترکی کی یہ چیز اچھی ہے جی ہاں اور وہ پاکستان میں یا کسی دنیا کے کسی دوسرے ملک میں اس کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں سے ان کو وہ چیز پرچیز کر کے اچھی پرائس میں اچھی کوالٹی کو انشور کر کے یہاں سے ہم ان کو بیچ سکتے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس لینا ترکی میں یا لائسنس دلوانا کتنا آسان ہے اور اس میں کیا مشکلات ہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے پاس ایک کمپنی رجسٹر ہونی چاہیے یہاں پہ، اور اس کمپنی کی بنیاد پہ آپ امپورٹر اور ایکسپورٹ کا لائسنس لے سکتے ہیں۔ بہت سمپل ہے، بہت سادہ ہے، ہم اس کو آپ کو یعنی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بھی آپ سروس پرووائڈ کریں۔ توصیف صاحب بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین ہم یہاں پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر جی، اپنا خیال رکھیے جی، اللہ حافظ جی۔